10 सहाबा की मौजूदगी में हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा सिखाता हूँ। तो आपने 10 सहाबा की मौजूदगी में नमाज का तरीक़ा सिखाया और ये बताया कि रुकू को जाते वक्त फ़रीदैन करना है और रुकू से उठते वक्त फ़रीदैन करना है। ये अहले हदीस हज़रात बताते हैं कि अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 730 से इसे साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जाने के बाद भी सहाबा कराम अलैहिम रिदवान फ़रीदैन करते थे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये हदीस मुस्तरब है, शदीद ज़ईफ़ हदीस है और इसके मुकाबले में बुखारी की हदीस सही है जिसमें रफ़लीदैन का ज़िक्र नहीं है। पहली बात ये कि मुस्तरब हदीस है जिसमें तवर्रुक का ज़िक्र है और दूसरी सनद में तवर्रुक का ज़िक्र नहीं है। कहीं मोहम्मद बिन अमर बिन अता कहते हैं कि मैंने समेत अबू हुमैद सादी, और कहीं कहते हैं कि अखबरनी, कहीं कहते हैं कि एक आदमी ने मुझे बताया। तो ये मुस्तरब रिवायत है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इसमें अब्दुल हमीद बिन जाफ़र रावी है जो शदीद ज़ईफ़ रावी है, उसको वहम होता था। मुहद्दिसीन कहते हैं कि इसकी हदीस से दलील नहीं ली जाएगी, तो शदीद ज़ईफ़ हदीस से दलील नहीं ली जाएगी। और इसको लिखा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम ज़हाबी ने लिखा है कि ये कदरी था, तकदीर का मुनकर था। इमाम सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये शदीद ज़ईफ़ है। अबू हातिम ने कहा कि इसकी हदीस के साथ हुज्जत न पकड़ी जाए, यानी इससे दलील न पकड़ी जाए। मुहद्दिसीन कहते हैं कि इसकी रिवायत से दलील न पकड़ी जाए और अहले हदीस हज़रात कहते हैं कि इसे हमने दलील पकड़नी है। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद बिन अबर बिन अता कहते हैं कि मैंने अबू हुमैद सादी से सुना और उनमें से एक 10 सहाबा में से अबू कतादा भी थे। बात यह है कि अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 40 हिजरी में फ़ौत हो गए थे। उनका जनाजा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पढ़ाया जब ये मोहम्मद बिन अमर 2 साल के थे। और यह रिवायत कर रहे हैं कि हज़रत अबू हुमैद सादी ने नमाज का तरीक़ा सिखाया, मैं देख रहा था, उसमें 10 सहाबा थे। तो ये मुनक़ते रिवायत है, मुस्तरब रिवायत, ज़ईफ़ रिवायत, मुनकर रिवायत, इसमें कई सुकम हैं, तो ये दलील किसी तरह नहीं बन सकती। इमाम इब्न अबी शैबा ने अपनी किताब मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा 11459 नंबर पर लिखा है कि हज़रत अबू कतादा का जनाजा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पढ़ाया था। जिस सहाबी का जनाजा हज़रत अली 40 हिजरी को पढ़ाएं और मोहम्मद बिन अमर पैदा होते हैं 37 हिजरी में, तो 2 साल के बच्चे हैं। और रिवायत कहाँ कर रहे हैं कि मैं मजमे में था, 10 सहाबा मौजूद थे, उनमें से अबू कतादा भी मौजूद थे कि अबू हुमैद सादी ने नमाज का तरीक़ा सिखाया और उसमें ये बताया कि रुकू को जाते हुए रफ़लीदैन करना है और रुकू से उठते हुए रफ़लीदैन करना है। तो इसमें 3 सुकम हैं, मुस्तरब रिवायत है। इसका अब्दुल हमीद बिन जाफ़र रावी जो है उसे ज़ईफ़ है और मुहद्दिसीन कहते हैं कि जब ये रावी किसी रिवायत में होगा, हदीस की रिवायत में होगा, तो उस हदीस से दलील नहीं ली जाएगी। और तीसरी बात ये कि अबू कतादा मौजूद ही नहीं थे। चौथी बात यह कि ये रिवायत बुखारी में है, ये रिवायत बुखारी में है, उसमें न अब्दुल हमीद बिन जाफ़र है और न अबू कतादा का ज़िक्र है और ना ही उसमें रफ़लीदैन का ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू हुमैद सादी कहते हैं कि मैं तुम्हें नमाज का तरीक़ा सिखाता हूँ। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा सिखाया और फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम रुकू को जब जाते थे इत्मीनान से रुकू करते थे और रुकू से जब उठते थे तो सीधे खड़े होते थे। उसके बाद सजदे को जाते थे तो यहाँ ना रुकू को जाते हुए रफ़लीदैन का ज़िक्र है और ना रुकू से उठते हुए रफ़लीदैन का ज़िक्र है। 828 नंबर बुखारी में रिवायत है। 4 बातें। और 5वीं बात ये है कि इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल रिवायत ये है, वो ज़ईफ़ रिवायत है, उस रिवायत से दलील नहीं ली जाएगी, उस रिवायत से दलील नहीं ली जाएगी जो अबू दाऊद में है 730 और दूसरी कुतुब में है, बल्कि असल रिवायत ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो रिवायत लाए हैं फरमाते हैं कि ये असल रिवायत है। और अद-दिराया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 153 पर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को वाज़ेह पे लिखा है कि जो बुखारी लाए हैं कि अबू हुमैद सादी नमाज का तरीक़ा सिखाया और ये बताया कि जब रुकू को जाना है रुकू में इत्मीनान करना है और जब रुकू से उठना है तो खड़े होना है, इत्मीनान करना है। तो न जाने का रफ़लीदैन है न उठने का रफ़लीदैन है। तो असल रिवायत ये है। तो असल को छोड़ के वो रिवायत लेते हैं जिसमें 5 सुकम हैं, मुस्तरब रिवायत है,
عبدالحمید بن جعفر ضعیف راوی ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ جب یہ راوی روایت میں آئے تو اس سے دلیل نہیں لی جائے گی، اور ابو قتادہ اس میں ہے ہی نہیں، کیونکہ محمد بن عمر کی عمر 2 سال تھی اور ابو قتادہ پہلے فوت ہو گئے تھے، یعنی 2 سال کی یہ تھے تو فوت ہو گئے تھے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ اصل روایت کہاں ہے؟ یہ بخاری میں 828، جس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، اصل روایت یہ ہے جو بخاری میں ہے، 828 نمبر روایت ہے کہ انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو یاد کرنے والا ہوں۔ رأیت، میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کہ اذا کبر جعل یدیہ حاذو منکبیہ، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے تو کاندھوں پر ہاتھ اٹھاتے، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ حَاصَرَ ظَهْرَهُ، آپ علیہ السلام جب رکوع کو جاتے ہاتھ گھٹنوں سے پکڑتے اور پیٹھ آپ علیہ السلام سیدھی کرتے، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى، جب آپ علیہ السلام کھڑے ہوتے، سیدھے کھڑے ہوتے، حَتَّى يَعُودُ كُلُّ كَفَّارٍ مَكَانُهُ، یہاں تک کہ جوڑ پورے کے پورے ٹھیک ہو جاتے۔ تو رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر نہیں، اور نہ رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر ہے۔ تو اصل روایت یہ ہے، اور وہ روایت 5 طرح سے کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو یہ حضرات ضعیف روایت کو دلیل بناتے ہیں اور اصل روایت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی محدث نے اس کو صحیح نہیں کہا۔ اور جن محدثین نے ان روایات کو صحیح کہا جس میں آپ علیہ السلام کی نماز کا طریقہ بتایا گیا، جیسا کہ ترمذی میں 257 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا اور اس کے بعد رفع الیدین نہیں کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ امام ترمذی حکم لگاتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے جو نماز کا طریقہ سکھایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہ سکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے نماز کا طریقہ سکھایا اور پہلی مرتبہ آپ نے رفع الیدین کیا، بعد میں نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہ ابن مسعود سے جو روایت ہے یہ حسن ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں امام کہتے ہیں وَبِي يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي، ایک سے زیادہ اہل علم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی قول ہے، یہی کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور وہ تابعین اور سفیان ثوری اور اہل کوفہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اس کو یہ جس کو امام حسن کہہ رہا ہے، البانی اس کو صحیح کہہ رہا ہے اور اس کو نہیں مانتے، جس کے بارے میں 5 حکم ہیں۔ ابو قتادہ اس 10 صحابہ میں نہیں ہے، عبدالحمید بن جعفر ضعیف ہے، محمد بن عمر بن عطا کی ملاقات ہی نہیں ابو قتادہ سے، اور اصل روایت بخاری میں جس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، اور جو رفع الیدین سے منع کرنے والی روایات ہے اس کو دیکھتے نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کیا اور بعد میں اس کو چھوڑ دیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، خرج علینا رسول اللہ، آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھو، کیونکہ ہم رفع الیدین کر رہے تھے۔ اب یہ بہانہ بناتے جناب اس کا جو باب کچھ اور ہے، نہیں آپ پڑھ لیں، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، کہ نماز سکون کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور نسائی میں کیا حدیث ہے، 1185 نمبر نسائی میں، کہ خرج علینا رسول اللہ ونحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا اور آپ علیہ السلام نے اسے منع کر دیا۔ قولی حکم ہے کہ یہ نہ کریں، اور یہ زور دیتے ہیں جناب کرنا ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جب ہم اس کو یہ جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں جناب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو سلام کے بارے میں ہے۔ نہیں جناب، سلام کے بارے میں اور روایت ہے، سلام کے بارے میں واقعہ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے 971 اور نسائی میں حدیث ہے 1186، کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، فَقُلْنَا اِذَا سَلَّمْنَا، جب ہم سلام پھیرتے، قُلْنَا بِأَيْدِینَا، تو ہم اپنے ہاتھوں سے السلام علیکم کہتے ہیں۔ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، وہ کیا ہے؟ میں پیچھے آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور یہ ہماری دلیل کیا ہے؟ خرج علینا، نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، ہم نماز میں تھے، نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے۔
وہ واقعہ کیا ہے کہ ہم حضور کے پیچھے تھے، میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم نے سلام کیا السلام علیکم ایسا کیا تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا، تو وہ بھی منع ہے۔ اور یہاں کیا ہے کہ خرج علینا، نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، مختلف واقعات ہیں۔ تو جو ہماری دلیل ہے 968 نمبر حدیث ہے مسلم میں، اور 1185 نمبر حدیث ہے نسائی میں کہ نبی علیہ السلام باہر سے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے منع کر دیا۔ آپ کوئی ایسی روایت لے آئیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ رفع الیدین کرو، تب یہ فرض ہوگا، تب یہ واجب ہوگا۔ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ جو کام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے اسے رک نہیں جانا چاہیے، یا اس کو فرض قرار دینا چاہیے، یا اس کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ میں نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں کہ یہ رفع الیدین فرض ہو گیا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ خود ان کے مولانا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اور اسلام 360 میں آپ دیکھ لیں 257 نمبر کی تشریح جب کی ہے اہل حدیث عالم نے، کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا مستحب ہے، وہ کہتے ہیں مستحب ہے، وہ بھی فرض واجب نہیں سمجھتے جن کے اہل علم ہیں۔ اور یہ انہوں نے کتنا ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے، کس طرح علماء کے ساتھ بحث کرتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بھئی تمہارے عالم کہتے ہیں کہ مستحب ہے، مستحب کا منع کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ہمارے نزدیک جو دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، اب یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو یہ دلائل ہیں، آپ کو میں نے دکھایا ہے۔ یہ جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ بھئی 10 صحابہ کے سامنے ابو حمید سعدی نے نماز کا طریقہ سکھایا اور اس میں رفع الیدین کا ذکر کیا، وہ حدیث ضعیف ہے۔ 5 سکن میں اس میں جو اصل روایت ہے بخاری میں، اس میں تو رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے۔